ڈالتے تھے. اب پتا چلا کہ لوگوں کو نام محمد سے تکلیف کیوں ہے، کیونکہ ان جیسا قائد کسی کے پاس نہیں ہے. بے شک بے شک. جس کی تجوری کے خزانے میں جو خزانہ موجود نہ ہو وہ اس سے جلے گا نہیں تو کیا کرے گا. مسلمانوں تم کیسے نصیب والے ہو، تمہیں نبی بھی ملا تو وہ نبی ملا جہاں جبریل کے پر تھک جاتے ہیں اس سے آگے تمہارے نبی جاتے ہیں، ہمارے نبی جاتے ہیں. اور میرے امام تو یہ کہتے سبحان اللہ، باتیں تو حضرت موسیٰ سے بھی ہوئی اور باتیں ہمارے محبوب سے بھی ہوئی، لیکن موسیٰ سے جو باتیں کی جاتی ہیں وہ پوری دنیا میں شور کر دیا جاتا ہے. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَا. اور آخر میں سورہ طٰہٰ کی جو آیتیں ہیں سب بتایا جا رہا ہے، یہ پوچھا یہ جواب یہ پوچھا، لیکن محبوب سے جو باتیں کی وہ جبریل کو بھی نہ بتائی. اب میرا بریلی کا قلندر کس طریقے کے بات کرتا ہے ذرا اندازہ کریں. بریلی کا قلندر یوں گنگناتا ہے، گنج جو چٹکے تھے ماں اوہا دنا کے باغ میں. گنج جو چٹکے تھے ماں اوہا دنا کے باغ میں، بلبلے سدرا تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں. بلبلے یہ اپنے نبی کی شان ہے. تو بہرحال بات میں پھر کرنے لگا ہوں، مجھے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ میں نے شروع میں کہہ دیا کہ تقریر نہیں کرنی، صرف تھوڑی دیر دل کا درد رکھنا. تو تاج محل آپ گئے ہوں گے، آپ نے پورا تاج محل گھنٹوں دیکھا، کیا آپ نے شاہ جہاں کی قبر پہ فاتحہ بھی پڑھی؟ تو 99% لوگ کہیں گے کہ نہیں پڑھی. جس ممتاز کی محبت میں تاج محل بنا، کیا آپ نے اس کی قبر پہ فاتحہ بھی پڑھی، کوئی چادر بھی چڑھائی، کوئی اصال ثواب بھی کیا؟ تو کل نہیں کیا. میں کرنے یا نہیں کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف آپ کو احساس دلانا چاہتا ہوں جس کے لیے تاج محل بنا ہے اور جس نے تاج محل بنایا ہے، جو پورے ملک کی آبرو بن گئی وہ عمارت، اس میں جا کے عمارت تو دیکھ رہے ہو لیکن ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر آپ مغفرت کی دعا بھی نہیں کرتے. لیکن جس غریب نواز نے ایک کرتے پر اپنی پوری زندگی گزار دی ہے، وہاں ہم عمارت دیکھنے نہیں جاتے بلکہ ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھنے جاتے. کیا پتا چل رہا ہے؟ ارے جو ممتاز، اب جملے پہ توجہ کر لی، جنہوں نے مدینہ منورہ دیکھا ہے وہ دھیان کریں گے اور جنہوں نے نہیں دیکھا دعا کرتا ہوں اللہ ان کو دکھا دے. جو ممتاز